میں آپ ہی کی طرف سوال آ رہا ہوں. فواد نے کہا اگر فیل ہو گئے، اگر وہ یہ دوبارہ سن فیل ہو گئے، انہوں نے کہا اگر دوبارہ سن لیں. یہی سنائی دیا کہ اگر انہوں نے کہا اگر میں تو مگر ہے. اچھا چلیں اب سوال جو پی ایم نے سے کہا ہے کہ یہ مت ڈرو کہ ہار گئے تو کیا ہوگا، یہ ڈرو کہ جیت گئے تو کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، جیتنا چاہیے، لوگوں کی عوام کی آپ سے ایکسپیکٹیشن ہے، نئے پاکستان کی، وہ ساری اس پہ کام بھی ہونا چاہیے. لیکن جو لارجر کویسچن انہوں نے کہا کہ جی پارٹی میں 3 دھڑے واضح نظر آ رہے ہیں، جہانگیر ترین کا گروپ، شاہ محمود قریشی کا، اسد عمر کا. اور آج ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ جب یہ سوال جواب ہوئے تو منسٹر فار واٹر ریسورسز فیصل واڈا صاحب نے ایک سٹیج پہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی صاحب کو کہا مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. رپورٹ ہوا اس حوالے سے، آپ نے ڈینائی کرنا ہے تو آپ کر دیں. میں آپ کو اوور ویلمنگ ڈینائی کر رہا ہوں. ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کھڑا ہو گیا کہ آپ بننا چاہتے ہیں آپ وزیر اعظم کے سامنے؟ نہیں، یہ کہا کہ سازشیں ہو رہی ہیں. ربش. اچھا سنیں، یہ کہا کہ سازشیں ہو رہی ہیں. میں آپ کو پہلے سوال کا جواب دوں گا، مجھے دوسرے کا جواب مل جائے گا. زبردست آپ نے بات. سب کے دھڑے ہیں. دس از the stated position of many کہ جی دھڑے ہیں، لیکن وہ سب دھڑے ایک دھڑے کے اندر ہیں. وہ دھڑے کا نام ہے عمران خان. بھلے کوئی ہو کہ 4 لوگوں کی دوستی ہوتی ہے، وہ ایک گروپ بن جاتا ہے. کوئی دیکھیں پالیٹکس میں کوئی پرماننٹ فرینڈز اینڈ فوز نہیں ہوتے نا. یہ تو ایشو بیسڈ ڈسکشن ہوتا ہے. آپ ایشو کوئی زمین تو نہیں کسی کی لی ہوئی، کسی نے کوئی قبضہ تو نہیں کر لیا کسی گھر کے اوپر، کوئی گاڑی تو نہیں چرا گیا. ایک ایشو کے اوپر اگر 2 6 8 10 لوگ کی یہ پوزیشن ہے اور ایک ایشو پہ دوسروں کی یہ پوزیشن ہے، اس کا یہ مطلب نہیں دھڑا ہے. اکثر میری اسد عمر کی بڑی دوستی ہے اور اکثر ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے وہ دھڑا ہے؟ میرے بھی بہت سارے ایم ایل ایز کراچی والے سارے، وہ دھڑا ہے؟ نو سر، ڈفرینس آف اوپینین ہے. ہم بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیبنٹ میں بھی، باہر بھی، کور کمیٹی میں بھی. دھڑا ایک ہی ہے پارٹی میں، اس کا نام ہے عمران خان کا دھڑا. باقی آپ سب ادھر ادھر کھیلتے رہے، جو مرضی کرتے رہے. مجھے صرف ایک بات بتا دوں، میں صرف یہ بڑا اچھا ان کے ساتھ شو کرنے میں مزہ آتا ہے. ایک ہی دفعہ لڑائی ہوئی، اتنے سالوں سے میں ان کے ساتھ شو کر رہا ہوں. لڑائی آج کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن انہوں نے بڑی مزے کی بات کی کہ جی ڈسینٹنگ. مجھے بتا دیں کہ پوری پی ایم ایل این کی کیبنٹ میں کسی ایک منسٹر نے یا پوری پارٹی میں ڈسینٹ کیا نواز شریف کے پاناما کیس پہ؟ کسی ایک نے ڈسینٹ کیا؟ جی ملک احمد خان صاحب. اچھا نہیں، دیکھیں میری جو میں نے جو بات کی ہے وہ بڑی ایک پروسیجر کی، جو کیبنٹ کے پروسیجر میں ڈسینٹ ہوتا ہے وہ آفیشیل افیئرس پہ ہوتا ہے. پاناما کیس تو ایک ایسا کیس ہے جسے میں ایبسلوٹلی سمجھتا ہوں کہ ٹائم ول پروو دس کہ پاناما کیس ایک بیسکلی ایک رانگ فوٹنگ پہ ڈیسائیڈ کیا گیا. میں کوئی پاگل آدمی تو نہیں ہوں، میں سارے لاء کو سمجھتا ہوں. میں تو سپریم کورٹ کے اوپر اعتراض اٹھاتا ہوں، اس فیصلے پر اعتراض اٹھاتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری جورسڈکشن اپ سائڈ ڈاؤن کی ہے. اور آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں بھی اس کی ریفلیکشن آپ کو مل رہی ہے، اور یہ آپ کو بار بار ٹیسٹ میں سے گزارے گی جو پاناما میں جورسڈکشن ترتیب دی گئی. یعنی آپ نے اسٹیٹیوٹری کمانڈز کو نظر انداز کیا، ایک نئی انکروچمنٹس کی، وہ فیصلے جو ایگزیکٹو کے اختیار میں تھے ججز سے کرائے، اپ سائڈ ڈاؤن کیا. پٹنگ دا کارٹ بیفور دا ہارس ہوا، ہم سب نے دیکھا. اور وہ جو کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشنز کی باتیں تھیں وہ سب ختم کی گئیں اور نہیں کی. سو لیونگ اسائڈ پاناما، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ کے انرجی کے جیسے علی کے یہ بحری امور کے وزیر ہیں، ان کے کوئی منسٹری کا کوئی متعلقہ معاملہ آتا ہے اور میں وہاں پر شپنگ کا منسٹر ہوں تو آئی مائٹ ہیو اے پرابلم دیر، اور میں ان سے کہوں کہ نہیں سر آپ کی یہ بات ایسے نہیں اور ایسے، اور اس میں اپنا ڈسینٹ پرووائڈ کر دوں. بعض اوقات جو سمری پرائم منسٹر کے سامنے، کیبنٹ کے سامنے جاتی ہے منسٹر کی، اس میں بہت ساری انپٹ ایسی آتی ہے جس پہ بعض اوقات معاملات کو ڈیفر کیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک ایسے پروسیجر کی بات ہے جو کہ ڈفرینٹ بات ہے. جو فواد کی بات آپ کر رہے ہیں، میں اس کو صرف اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اتنی اچھی ہیلدی بحث جو کھلی ہے وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں ضائع ہو جائے. اگر یہ میری پارٹی میں بھی فواد نے کی ہوتی تو I would have appreciated that. بالکل. اور وہ بات یہ ہے کہ اگر بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. باتیں تو اچھی ہیں ساری. مجھے ایک وقفہ لینا ہے یہاں پہ ناظرین، اور وقفہ